ناظرین، آپ کو آج دو بڑے امیزنگ پڑوسیوں کی کہانی سنانی ہے۔ کمال کا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک پڑوسی تھے، بہت بڑا نام ہے، مگر ان کے برابر میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا، یہودی کا گھر تھا۔ یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں اور برابر میں غیر مسلم کا گھر ہے۔ وہ غیر مسلم سفر پر گیا تو اس کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، چراغ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، ساری رات ان کا بچہ روتا رہتا تھا۔ یہ جو نیک بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ معلوم تو کرو کہ کیوں بچہ روتا ہے۔ برابر سے پتہ چلا کہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ساری رات اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں بچہ گھبرا جاتا ہے۔ ان بزرگ نے کیا کیا کہ روزانہ رات ان کے گھر چراغ بھجوانا شروع کر دیا۔ ساری رات بچہ سکون سے سوتا۔ جب وہ یہودی سفر کر کے واپس آیا اور اس کے گھر والوں نے اسے واقعہ سنایا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے بزرگ رہتے ہیں وہ ہمیں روز چراغ بھجواتے رہے اور ہمارے بچے کو سکون پہنچاتے رہے، اس غیر مسلم کو یہ خیال آیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے برابر میں مسلمانوں کے اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں اور اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور ہم ہیں کہ اسلام سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہودی کے خاندان والے اس مسلمان کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور گویا اس طرح کہا کہ حضور، ہمارے گھر میں تو آپ کی طرف سے چراغ کی روشنی پہنچتی رہی، اب ہمارے دل میں جو کفر کا اندھیرا ہے اسے بھی دور کیجئے، کلمہ پڑھائیے اور ہمیں مسلمان کیجئے۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے وہ بزرگ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا عظیم نام حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو روزانہ ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے پرنالے کے ذریعے گندگی آپ کے گھر میں بھیجتا تھا، آپ کو یوں سمجھیے اریٹیٹ کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ آپ کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس پڑوسی سے رہا نہیں گیا کہ یہ کمال کی بات ہے، میں روز گندگی بھیجتا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ریٹیلیٹ نہیں، معاملہ کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو وہ کہتا ہے حضور، میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف تو بہت ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا میں پانی ڈالتا ہوں، گندگی تمہاری طرف سے جو آتی ہے اسے دھو دیتا ہوں۔ غصہ نہیں آتا؟ سوال کیا اس نے۔ میرے غصہ بھی بہت آتا ہے، غصہ آتا ہے مگر میں اسے پی لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا رب فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اس غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے گویا اس طرح عرض کی کہ حضور، گھر کی گندگی جو میں نے آپ کے گھر میں بھیجی وہ تو آپ نے پانی ڈال کر دھو دی، اسے بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے جو سینے میں کفر کی گندگی ہے اسے دھوئیے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات ہمارے لیے کیا میسج لیے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، اور ہمارے بزرگان دین وہ ہیں کہ جو غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ، تکلیف پہنچانے والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مگر کیا ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے مطمئن ہے؟ یاد رکھیے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہو۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو، پڑوسی ہمارے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرے؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک آخر میں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا۔ 3 بار قسم فرمائی۔ عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ ہے پڑوس کے حقوق۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کیے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ نبی پاک شاید وراثت میں بھی پڑوسی کے حق بیان کر دیں گے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے، ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں، یہ تکلیف میں ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو ان کو راضی کر لیجئے، کیونکہ پڑوسی راضی تو انشاءاللہ رب بھی راضی۔ اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔